کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سی ایک چیز ہے جو ہمارے رشتوں اور پورے معاشرے کی بنیادوں تک کو ہلا سکتی ہے؟ جی، وہ ہے بے ایمانی۔ آج ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک معمولی سا چھوٹا سا نظر آنے والا جھوٹ ایک لہری اثر یعنی ایک ریپل ایفیکٹ پیدا کرتا ہے جو آہستہ آہستہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے، کیا کوئی جھوٹ واقعی معمولی یا بے ضرر ہو سکتا ہے؟ یہ نقطہ اس پوری بحث کے بالکل مرکز میں ہے، کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر جھوٹ، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اپنے ساتھ نتائج کا ایک پورا سلسلہ لے کر آتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ زنجیری رد عمل، یہ چین ری ایکشن آخر شروع کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک جھوٹ کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ یہ ایک زنجیر کی پہلی کڑی جیسا ہے جو ایک بار جڑ جائے تو سمجھیں اخلاقی گراوٹ کا ایک دروازہ ہی کھول دیتی ہے۔ اسے آپ ایک گیٹ وے یا ڈومینو ایفیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب سچ بولنے کی عادت ٹوٹتی ہے تو نفسیاتی طور پر باقی غلط کام آسان لگنے لگتے ہیں۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا بولا جاتا ہے، پھر تیسرا، اور یہ سلسلہ انسان کو گناہوں کے ایک ایسے جال میں پھنسا دیتا ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں یہ جو بات کہی گئی ہے یہ اس پورے تصور کی بنیاد ہے۔ یہ بے ایمانی کو سیدھا اس کے حتمی روحانی انجام سے جوڑتی ہے۔ مطلب یہ صرف ایک سماجی غلطی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا راستہ ہے جس کی منزل تباہی کی طرف جاتی ہے۔ یہ تو ہوئے بیرونی اثرات، لیکن جھوٹ کا سب سے گہرا زخم انسان کی اپنی ذات پر لگتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کے کردار کو اندر سے کیسے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور اس کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کی گئی ہے، منافق۔ منافق یعنی وہ شخص جس کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو، اور اس دوگلے پن کی جو سب سے واضح اور پہلی نشانی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ یہ کردار کے اندر ایک گہری دراڑ پیدا کر دیتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اب یہاں جو غور کرنے والی بات ہے وہ ان تینوں نشانیوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے وعدہ توڑنا اور پھر امانت میں خیانت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس کی شروعات ہمیشہ جھوٹ سے ہی ہوتی ہے، اور اس کا جو نفسیاتی بوجھ ہے وہ بہت سنگین ہوتا ہے۔ ایک جھوٹا شخص کبھی حقیقی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے دل میں ہر وقت پکڑے جانے کا خوف اور ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے۔ یہی اندرونی کشمکش اس کی شخصیت کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ لیکن بات صرف فرد تک نہیں رکتی، ایک شخص کی بے ایمانی کی لہریں پورے معاشرے میں پھیلتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سماجی ڈھانچے کو کیسے متاثر کرتا ہے، ایک ایسا ڈھانچہ جس کی بنیاد ہی اعتماد پر رکھی ہے۔ اس کی زد میں سب سے پہلے آتا ہے خاندان۔ جب میاں بیوی کے درمیان جھوٹ آ جاتا ہے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے، جو کسی بھی رشتے کی جان ہے۔ اس سے نہ صرف گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے بلکہ بچوں پر بھی بہت گہرا منفی اثر پڑتا ہے، جو اپنے بڑوں سے ہی سچ اور جھوٹ کا فرق سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب یہی زہر خاندان سے نکل کر پورے معاشرے میں پھیلتا ہے تو نتائج تباہ کن ہوتے ہیں۔ لوگوں کا ایک دوسرے پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے، انصاف کا نظام جو سچی گواہی پر انحصار کرتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس بد اعتمادی کے ماحول میں دھوکہ دہی اور ناانصافی پروان چڑھتی ہے جو آہستہ آہستہ پورے معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ کا اثر صرف فرد اور معاشرے تک ہی نہیں رہتا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اب ہم اس مسئلے کے سب سے سنگین پہلو کی طرف آتے ہیں، یعنی انسان کا اپنے خالق سے تعلق، کیونکہ جھوٹ کا اثر صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو وہ خود کو اس الہی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے جو اسے صحیح راستے پر رکھ سکتی ہے۔ یہ اس کے اور ہدایت کے درمیان ایک روحانی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جھوٹ صرف لوگوں سے رشتے خراب نہیں کرتا بلکہ یہ انسان اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو بھی کمزور کرتا ہے۔ یہ سچائی کے راستے سے بھٹکنے کے برابر ہے۔ اچھا، ان تمام نکات کو سمجھنے کے بعد اب ہمارے سامنے دو بالکل صاف راستے نظر آتے ہیں، ایک نیکی کا، دوسرا دھوکے کا۔ چلیں آخر میں ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں لے کر جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، ایک طرف ہے جھوٹ کا راستہ جو سیدھا گناہ، بے چینی اور معاشرتی زوال کی طرف جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے سچائی کا راستہ جو نیکی، اندرونی سکون اور ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ انتخاب بالکل واضح ہے۔ اور آخر میں جو پیغام ہے وہ یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی سچ بولنا مشکل لگے، لیکن حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی کامیابی اور ذہنی سکون وہ صرف اور صرف سچائی کے راستے پر چلنے سے ہی ملتا ہے۔ تو اس پوری بحث کے بعد ایک سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ اگر اعتماد وہ دھاگا ہے جو معاشرے کو جوڑتا ہے، تو جب کوئی پہلا جھوٹ بول کر اسے توڑتا ہے تو اس کا اثر اصل میں کہاں تک جاتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔